جنگ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی طرف سے شرکت کی اور ابو جہل کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے نے شرکت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے کفار کی جانب سے جنگ میں شریک ہوئے اور مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر صدیق جنگ میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ اب باپ اور بیٹا ہیں، ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ آپ نہیں سمجھے، میں جملہ بدلنے لگا ہوں، آپ مچل جائیں گے۔ مصطفیٰ کے ساتھ صدیق اکبر ہیں تو گویا مصطفیٰ کے ساتھ نہیں، ایمان کے ساتھ صدیق اکبر ہے۔ تو ایمان کے ساتھ صدیق اکبر نے جنگ میں شرکت کی۔ جب صدیق اکبر جنگ میں گئے، آپ نے جنگ میں شرکت کی تو مخالف کی ابو جہل کی طرف سے، ابو جہل کا تو پتہ ہی ہے نا سب کو، ابو جہل کی طرف سے آپ کے صاحبزادے نے جنگ میں شرکت کی، لیکن اس جنگ کے بعد آپ کے صاحبزادے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کوئی ان کے بارے میں کمزور عقیدہ اور نظریہ نہ رکھے، حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے نے کفار کی جانب سے جنگ میں شرکت کی، مگر جنگ کے بعد اللہ نے ان کے دل میں ایمان پیدا کر دیا۔ اب جب باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے نے کہا کہ بابا، آپ میدان جنگ میں کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، پر میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے نے فرمایا، کہنے لگے کہ بابا، آپ میدان جنگ میں میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے، مگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا اس لیے کہ آپ میرے باپ تھے۔ خدا کی قسم صدیق اکبر کے جملے سنو اور اپنا عقیدہ مضبوط کرو۔ عاشقو، سنو گے صدیق اکبر کا فرمان تو مچل جاؤ گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، بیٹا، تو صدیق کی تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی نہیں آیا۔ خدا کی قسم، اگر میدان جنگ میں تو صدیق کی تلوار کے نیچے آ جاتا تو بیٹا نہیں، تجھے یار کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ کیونکہ صدیق کے دل میں ایمان ہے۔ جو یار کے دشمن کو دوست رکھے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان اسی کے دل میں ہوتا ہے جو یار کے دشمن کو اپنا دشمن کہے اور کہنے لگے، بیٹا، میدان جنگ میں تو میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا، یوں کہنے دو کہ تو ایمان کا دشمن تھا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں اس کے دل میں مصطفیٰ نہیں، اور جس کے دل میں ایمان ہے اسی کے دل میں مصطفیٰ ہے۔